چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، والصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، والصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف حالکم؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہوئے ہیں آپ کا بڑا ہی پیارا پروگرام لے کر، جس کا نام ہے آؤ سیکھیں قرآن، بلند آواز سے، آؤ سیکھیں قرآن، ٹیم بی والوں کی آواز نہیں آ رہی، بلند آواز سے آؤ سیکھیں قرآن۔ آؤ سیکھیں قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں، جی آئے انہوں بھی کرتے ہیں، بھلی کرے آئے بھی کہتے ہیں، وشیت بھی کرتے ہیں، بخیر آغلے بھی کرتے ہیں، اور ویلکم بھی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو جلدی جلدی قریب آ جائیے اور قرآن پاک کو تجوید و قرات کے مطابق پڑھنا سیکھ لیجئے۔ جو پڑھتے ہیں کثرت سے قرآن، رب ہوتا ہے ان پر مہربان، اور ہمیشہ قرآن پاک کو تجوید و قرات کے ساتھ پڑھنا ہے، اور اسی طرح آگے بڑھنا ہے۔ اور جو سیکھتے ہیں محبت سے قرآن کو، رب پسند فرماتا ہے اس سے مسلمان کو، رب پسند فرماتا ہے اس سے مسلمان کو، جو محبت کے ساتھ ذوق و شوق کے ساتھ قرآن پاک کو سیکھتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں۔ تو پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم بھی آگے بڑھتے ہیں درود پاک کی فضیلت کی طرف۔ فرمان آخری نبی مکی مدنی عربی رسول قرشی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف، مگر سبق کی طرف بڑھنے سے پہلے آئیے مل کر دعا پڑھ لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ اللہم افتح علینا اللہم افتح علینا حکمتک حکمتک وانشر علینا وانشر علینا رحمتک رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ یا ذا الجلال والاکرام۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ آج ہم سورۃ المرسلات آیت نمبر 45 اور 46، آپ کو آؤ سیکھیں قرآن اسکرین پر نظر آ رہا ہے، آؤ سیکھیں قرآن ہمارا جو پروگرام ہے اس کا نام ہے، اور آیت نمبر 45 اور 46 دو آیتیں پڑھیں گے، آپ نے مل کر ایک آواز سے ایک انداز سے پڑھنے کی کوشش کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل 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 یومئذ 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 للمکذبین، مکذبین، ویل یومئذ للمکذبین، ویل یومئذ للمکذبین، ویل یومئذ للمکذبین۔ ویل یومئذ للمکذبین۔ ماشاءاللہ۔ آئیے اس آیت کے ہم قواعد بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ مخارج بھی سیکھیں گے۔ واو کا مخرج ہے دونوں ہونٹوں کی گولائی، دونوں ہونٹوں کی گول کرنے سے واو ادا ہوتا ہے، واو پہ واو ہو جائے،
واو آ جائے، واو مدہ آ جائے، واو لین آ جائے، یا پیش آ جائے، دو پیش آ جائیں، ان تمام کو ہم جب ادا کریں گے تو ہونٹوں کو گول کریں گے، اور یا ساکن سے پہلے زبر آ گیا، یا لین۔ اب اس واو کو دیکھنے سے ہم واو لین نہیں کہیں گے کہ یہ واو نظر آ رہا ہے تو واو لین نہیں، یا ساکن اس سے پہلے زبر آئے تو یا لین ہوتا ہے، واو ساکن اس سے پہلے زبر آئے واو لین ہوتا ہے، اور واو لین ہو یا لین ہو دونوں کو نرمی سے ادا کرتے ہیں، بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے، بغیر سختے کیے، اس کو بغیر سختی ہو، سختی بھی نہیں ہونی چاہیے، بعض بچے سختی کر کے پڑھتے ہیں، یو، یہ سختی ہوتی ہے، یہ نہیں، اس نرمی سے پڑھنے کا حروف ہوتے ہیں، یہ نرمی سے ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، تنوین کے بعد آ گیا ہے یا، جب کبھی نون ساکن تنوین کے بعد حروف رملون آتے ہیں، یا، واو، میم، نون، یہ چار حروف آتے ہیں تو ہوتا ہے ادغام مع الغنہ۔ کیا ہوتا ہے؟ ادغام مع الغنہ۔ تو یہاں پر بھی ادغام مع الغنہ ہوگا، غنے کے ساتھ ادغام کریں گے، اور واو ساکن سے پہلے زبر، واو لین ہے، نرمی سے ادا کریں گے، میم پر زبر، حمزہ کے نیچے زیر، حرکات کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے معروف ادا کرتے ہیں، یاد رکھنا ہے۔ اور پھر آگے زال کی ادائیگی بتا دیتے ہیں۔ زال ادا ہوتا ہے زبان کا سرا اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے، سا، زال، ضو، تین حروف ادا ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں حروف لثویہ۔ کیا کہتے ہیں؟ حروف لثویہ۔ گڈ۔ پھر لام کو لام سے ملائیں گے۔ اچھا، اس سے پہلے زال کے نیچے تنوین ہے، دو زیر کی تنوین، تنوین کے بعد اگلا حرف ہے لام۔ یاد رکھیں جب کبھی نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون آتے ہیں نا، اور اس میں لام اور را آتے ہیں، تو ہوتا ہے ادغام بلا غنہ۔ کون سا قاعدہ ہوتا ہے؟ ادغام بلا غنہ۔ تو یہاں پر بھی ادغام بلا غنہ ہوگا، بغیر غنے کے ادغام کریں گے، ادغام تو ہوگا مگر غنہ نہیں کریں گے، جیسے یومئذ، گڈ۔ للمکذبین میں لام کو لام سے ملائیں گے، دوسرا لام ساکن ہے، ہلائیں گے نہیں، بعض بچے ہلا دیتے ہیں، لیل، غلط، لیل پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ میم پر پیش ہے، حرکت ہے، دیکھیں پیش کی حرکتیں ہونٹ گول ہو جائیں گے، کاف پر زبر ہے، میم پر پیش ہے، زال کے نیچے زیر ہے، حرکات کو بغیر کھینچیں، بغیر جھٹکا دی معروف ادا کریں گے۔ اچھا، یہ یاد رکھیں کاف کا مخرج ہے زبان کی جڑ اور تالو کا سخت حصہ، یہ کاف کا مخرج ہے۔ آگے قاف بھی آ رہا ہے، قاف کا مخرج بتا دیتے، زبان کی جڑ اور تالو کا نرم حصہ، یہ قاف کا مخرج ہے۔ تو قاف اور کاف دونوں کو کہتے ہیں حروف لہویہ یا حروف لہاتیہ۔ کیا کہتے ہیں؟ حروف لہویہ یا حروف لہاتیہ۔ گڈ، زبردست۔ آگے بڑھتے ہیں، زال کی ادائیگی جیسے یہاں کیا تھا، زال مشدد ذرا رک کر ادا کریں گے، با یا زیر بی یا مد ہے ایک کھینچ کر ادا کریں گے، نون کو آخر میں ہم ساکن کر دیتے ہیں، نون کی زبر ختم ہو جاتی، ساکن ہو جاتے ہیں، اس لیے اس کو کہتے ہیں وقف بالاسکان۔ کیا کہتے ہیں؟ وقف بالاسکان۔ اور اس کو مد عارض بھی کہتے ہیں، حرف مدہ کے بعد سکون عارضی آ گیا، کیونکہ نون کو ہم نے عارضی طور پہ ساکن کر دیا، سکون عارضی ہے، تو اس لیے یہاں پر مد عارض بھی ہوگا۔ کُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا، کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، انکم مجرمون۔ دو غنے پورے کرنے ہیں، انکم مجرمون، انکم مجرمون۔ لام کی آواز آئی، لام آپ نے کہاں سے پڑھ دی؟ لام تو نہیں ہے پیارے بچے، انکم مجرمون، انکم مجرمون۔ گڈ۔ کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون۔ پھر یہیں سے غلطی ہوئی ہے کہ دیکھیں یہاں اظہار ہلکی ہوگا، پھر غنہ کریں گے، پھر غنہ کریں گے، یہ پہلا غنہ چھوڑ دیتے ہیں آپ، جس کی وجہ سے آگے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اس چیز کو آپ سمجھیں۔ کُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ، کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون۔ ماشاءاللہ، دیکھیں ابھی آپ نے سمجھا تو اچھے انداز سے پڑھنے میں آپ کامیاب ہو گئے، تو یہ سمجھنا ہوتا ہے، سمجھیں گے تو ہی آپ درست پڑھ پائیں گے، ماشاءاللہ عز و جل۔ آئیے اب اس آیت کے ہم کچھ قواعد اور مخارج سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلا حرف کاف، کاف کا مخرج ہے زبان کی جڑ تالو کا سخت حصہ، کاف پر پیش ہے
حرکت ہے، اس کو کھینچیں گے نہیں، مگر کلو لام واو پیش لو، یہ واو ساکن سے پہلے پیش آ گئی، واو ساکن سے پہلے پیش آ گئی، واو مدہ بن گیا، اس کو ایک الف کھینچیں گے۔ پہلے والی صرف پیش ہے، حرکت ہے، اس کو نہیں کھینچیں گے، یعنی پہلی والی پیش کو نہیں کھینچا، اگلا جو پیش آ رہا ہے اس کے ساتھ واو ساکن بھی ہے تو واو مدہ ہے، واو مدہ کو ایک الف کھینچنا ہے۔ وَتَمَتَّعُوا، اب دیکھیں یہاں پر مسلسل ہونٹ گول رہتے ہیں، کُلُوا وَتَمَتَّعُوا، ہونٹوں کو گول رکھنا ہے۔ پھر واو کی ادائیگی ہونٹوں کی گولائی سے، واو پر زبر ہے، تا پر زبر ہے، میم پر زبر ہے، پھر تا پر زبر ہے، یہ سب حرکات ہیں۔ حرکات کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیا ہے، کیسے پڑھتے ہیں؟ معروف۔ کیا پڑھتے ہیں؟ معروف۔ ایک ہوتا ہے معروف، ایک ہوتا ہے مجہول۔ مجہول ہوتا ہے عربی طریقے کے خلاف پڑھنا، عربی طریقے کے خلاف پڑھنا مجہول، عربی طریقے کے مطابق پڑھنا معروف۔ ٹھیک ہے، آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اچھا، تا مشدد ہے، ذرا رک کر ادا کریں گے۔ عین واو پیش عو، واو مدہ بھی ہے، عین کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہوگی، یہ بھی آپ نے صحیح ادا کرنا ہے۔ بعض بچے عین کو پڑھ دیتے ہیں حمزہ، حمزہ نہیں پڑھنا۔ وَتَمَتَّعُوا، گڈ۔ قلیلاً میں قاف کی ادائیگی ہونٹ کے قاف کا مخرج ہے، قاف کا مخرج ہے زبان کی جڑ تالو کا نرم حصہ، قاف پر زبر ہے، حرکتیں نہیں کھینچیں گے۔ لام یا زے لی، یا مدہ ایک الف کھینچیں گے۔ پھر دیکھیں لام پر دو زبر کی تنوین ہے اور تنوین کے بعد حمزہ آ گیا۔ جب کبھی نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد حروف ہلکی آتے ہیں نا، حروف ہلکی 6 ہیں، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ اب دیکھیں حمزہ آ گیا تو یہاں اظہار ہلکی ہوگا، اظہار کریں گے، نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، غنہ نہیں کریں گے، غنہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ انکم، اب یہاں دیکھیں حمزہ کو خوب ظاہر کیا اور نون پر تشدید ہے، نون مشدد، نون مشدد ہو یا میم مشدد ہو ہمیشہ ایک الف کا غنہ ہوتا ہے، ایک الف کا غنہ ہوتا ہے، سب کی آواز آنی چاہیے، ایک الف کا غنہ ہوتا ہے، غنہ ہوتا ہے، تو یہاں ایک الف کا غنہ کریں گے اور نون پر زبر حرکت ہے، نہیں کھینچیں گے۔ کم، کاف میم پیش کم، میم ساکن کے بعد دوسری میم، یہ قاعدہ ادغام شفوی کا۔ جب کبھی میم ساکن کے قاعدے 3 قاعدے ہیں، میم ساکن کے بعد دوسری میم آئے ادغام شفوی، میم ساکن کے بعد ہر با آ جائے اخفاء شفوی، ان دونوں میں غنہ ہوتا ہے۔ اور میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں ہوتا ہے اظہار شفوی۔ اظہار کی معنی ہی ظاہر کرنا ہے، اظہار شفوی ہو یا اظہار حلقی ہو، وہاں غنہ نہیں ہوگا یا نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہم ادغام شفوی کا غنہ کریں گے، مجھ میم کو جیم سے ملائیں گے، جیم حرف قلقلہ میں سے قلقلہ کریں گے، آواز لوٹ کر آئے گی، حرف قلقلہ 5 ہے، قاف طا با جیم دال، را کی نیچے زیر حرکت ہے، را کی ادائیگی باریک، را باریک کر کے پڑھیں گے۔ میم واو پیش منہ، واو مدہ ہے، آخر میں نون کو ساکن کر دیں گے، وقت بل اسکان ہو جائے گا اور مد عارض بھی ہوگا۔ پھر ایک مرتبہ مل کر پڑھیں گے، کُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ۔ كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ۔ ماشاء اللہ عز و جل۔ آئیے اب دونوں آیتوں کو پڑھ لیتے ہیں۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ۔ كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ۔ ماشاء اللہ عز و جل، بہت اچھے انداز سے آپ نے پڑھنے کی کوشش کی، اور مدنی چینل کے ناظرین آپ سے بھی امید ہے کہ آپ نے بھی اچھے انداز سے پڑھا ہوگا اور سمجھا ہوگا، سیکھا ہوگا، کیونکہ ہمیں اس حوالے سے ہی پتہ چلتا ہے، بعض بچے بچیاں چھوٹے چھوٹے ہمیں بات سناتے ہیں نا، بہت خوشی ہوتی ہے، اور بعض مجھے واٹس ایپ بھی کر دیتے ہیں سنانے کے لیے، تو بہت اچھا لگتا ہے۔ تو کہ بعض بچوں نے، ابھی ایک بچی نے سنایا، چھوٹی سی بچی، اور پچھلی آیتیں ہم نے دہرائیں، انہوں نے بہت پیارے انداز سے پڑھا، مجھے بہت خوشی ہوئی کہ یہاں موجود بچے بچیاں، ہمارے بڑے بزرگ، اور جو مدنی چینل دیکھ رہا ہے، کیونکہ قرآن پاک تو سب نے سیکھنا ہے نا، سب کو درست کرنا ہے۔ جی ہاں، یہ نہیں بعض بچے سمجھ رہے ہوتے ہیں بچوں نے ہی پڑھنا ہے، یہ بچوں کا مدنی چینل ہے تو اب بچوں نے ہی سیکھنا ہے، نہیں، قرآن پاک تو سب نے سیکھنا ہے۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس میں بڑے بھی ہیں جو بھی دیکھ رہے ہیں، اور بعض بڑے جب سناتے ہیں یہ حرف کوئی بتاتے ہیں، کوئی مخرج بتاتے ہیں، بڑی خوشی ہوتی ہے کہ کوشش کرتے ہیں، کوشش من جدہ وجدہ، جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے، تو آپ نے بھی کوشش کرنی ہے، ٹھیک ہے، من جدہ
وجدہ جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے. پا لیتا ہے. آپ نے سننا ہے, یہ میں پڑھوں گا, آپ نے توجہ کے ساتھ سننا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ویل یومئذ للمکذبین, کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون. ویل یومئذ للمکذبین, کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون. سبحان اللہ. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, یہاں موجود بچوں نے کس انداز سے پڑھا سیکھا, تو ان کے درمیان ایک دلچسپ مقابلہ بھی ہوتا ہے, بڑا یونیک مقابلہ ہوتا ہے, بڑا دلچسپ ہوتا ہے. کیوں نہ ہو, قرآن پاک کے مخارج و صفات ان کو بچے جو ہے وہ بتاتے ہیں, اور ہمیں یہاں موجود بچوں کے درمیان ایک پیارا سا دلچسپ سا مقابلہ ہو جاتا ہے. دلچسپ سا مقابلہ ہوتا ہے. کوئی یہاں ہمارا مقصد یہ نہیں ہوتا کسی کو ڈیگریڈ کرنا, صرف مقصد ہوتا ہے کہ یاد کرنا, کوشش کرنی ہے. ٹھیک ہے, تو دیکھتے ہیں کس ٹیم کی زیادہ تیاری ہے, ٹیم اے کی زیادہ تیاری ہے یا ٹیم بی کی زیادہ تیاری ہے. تو پہلا سوال ہوگا ٹیم اے والوں سے. ٹیم اے والے تیار ہیں؟ جی. اور ٹیم بی والے بھی ہیں تیار؟ جی. تو پہلا سوال ٹیم اے سے ہے, بتائیے وئی میں کون سا قاعدہ ہے؟ بتائیے وئی میں کون سا قاعدہ ہے؟ وئی. جی مائک دیجیے گا ادھر. جی نام بتائیں جلدی. محمد بشر. جی محمد بشر بھائی بتائیے وئی میں کون سا قاعدہ ہے؟ واولین. واولین. سوچ لیں. سوچ لیا؟ نہیں. نہیں. ہاں نہیں. یالین. نہیں. ہاں سوچیں. ہاں نہیں. یالین. ابھی آپ کہتے ہیں واولین. دیکھ لیں. یالین. پکا؟ جی. یہ تو واو آ رہا ہے, دیکھیں شروع میں. اس کے یا سائن سے پہلے زبر ہو تو یالین ہوتا ہے. جی ہاں, اس واو کو نہیں دیکھنا. بعض بچے یہاں پر جو ہے پریشان ہو جاتے ہیں کہ واو آ رہا ہے تو واولین بول دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو یا ساکن اس سے پہلے زبر ہے, ہم نے اس واو کو نہیں دیکھنا. یا ساکن سے پہلے کسی بھی حرف پر زبر آئے یالین ہوتا ہے. واو ساکن ہو اس سے پہلے کوئی بھی حرف ہو واولین ہوتا ہے. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. اور محمد بشر بھائی کا جواب درست ہو چکا ہے. سبحان اللہ. 10 پوائنٹ دلا دیے اپنی ٹیم کو. اگلا سوال ٹیم بی کی طرف. بتائیے وئی لوئیں. لوئیں میں کون سا قاعدہ ہے؟ وئی لوئیں. سب سے پہلے ہاتھ ادھر, مائک آگے بڑھائیے گا. چلے آپ بتا دیں محمد رضا بھائی کیا کہنا چاہ رہے ہیں. ادغام مع الغنہ. ادغام مع الغنہ. سوچ لیں. سوچ لیا. اللہ, اور جواب درست دے دیا. سبحان اللہ. اگلا سوال ٹیم اے سے. بتائیے ویل یومئذ ذل کون سا قاعدہ؟ جلدی بتائیے. اریب بھائی نے ہاتھ کھڑا کیا ہے. جی اریب بھائی کو مائک دیجیے گا. جی محمد اریب بھائی کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ ادغام بلا غنہ. ادغام بلا غنہ. اللہ, سوچ لیں. جی جی سوچ لیا. سوچ کے جواب دیا, اور جواب بالکل درست دے دیا. سبحان اللہ. اور ماشاءاللہ ٹیم اے نے 20 پوائنٹ حاصل کر لیا. اگلا سوال ٹیم بی کی طرف. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ میں یہ بتائیے کاف کا مخرج کیا ہے؟ جی بچے کو مائک دیجیے گا. رضا بھائی آگے بڑھائیں. جی سیدھے ہاتھ سے لینا ہے اور سیدھے ہاتھ سے ہی دینا ہے. جی گڈ. بتائیے نام بتائیں اپنا. محمد زیان. محمد زیان کیا کہنا چاہتے ہیں؟ زبان کی جڑ اور تالو کا سخت حصہ. سوچ لیں. سوچ لیا. پکا سوچ کے رکھا ہے, آتا ہے مطلب, ماشاءاللہ یاد کیا ہے, اور جواب درست دے دیا. سبحان اللہ. 20 پوائنٹ سے مقابلہ برابر. اب کوئی سخت مشکل سوال ہونا چاہیے. ایسا ہی ہے, چلے ایزی کر لیتے ہیں. مکذبین پہ وقف کریں تو کون کون سے قاعدے لگتے ہیں ذہن میں؟ کون کون سے قاعدے لگتے ہیں؟ یا قاعدے تو بہت ہیں. چلے ریان بھائی کو دیجیے گا. محمد ریان بھائی کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ مد عارض. مد عارض. اور وقف باللسان مع الالف. وقف بالاسکان مال الف. آپ نے نیا قاعدہ نکال دیا. وقف بالاسکان مال الف. اریب بھائی کو دیجیے گا. جی یا مدہ. یا مدہ. اور وقف بالاسکان. اور وقف بالاسکان. اور مد عارض. اور مد عارض. یا مدہ بھی ہے اور مد عارض بھی ہے, وقف بالاسکان بھی ہے. وقف بالاسکان مال الف نہیں ہے. نہیں.
सोच लें, रैयान भाई तो कह रहे थे नहीं, वफ़ बिल इस्कान। वह भी लिस्कान है सर। जी। रैयान भाई सोच लें, देख लें, जो अरीब भाई बता रहे हैं यही है। और अरीब भाई ने जवाब दुरुस्त दे दिया। 30 पॉइंट हो चुके हैं टीम ए के। आखिरी सवाल टीम बी से है, मुश्किल हो या आसान ना करना टीम बी वालों हमें परेशान, ठीक है? अगर जवाब दे देंगे तो फिर परेशान नहीं होंगे हम, और जवाब नहीं दिया तो फिर आप भी परेशान और हम भी परेशान, क्योंकि आप हार सकते हैं फिर। जी बताइए, क़लीलन इन्नकुम, कुम में कौन सा कायदा है? कुम में कितने कायदे लगते हैं? जी मोहम्मद रज़ा भाई बताइए। 2 लगते हैं, कौन कौन सा? मीम मुशद्दद और इदगाम शफवी। इदगाम शफवी और मीम मुशद्दद। आपने दोनों जवाब दुरुस्त दे दिए हैं कि यहाँ पर जो है इदगाम शफवी भी है, मीम मुशद्दद भी है। इदगाम शफवी होता है, मीम मुशद्दद हो ही जाता है, मगर आपका जवाब दुरुस्त है। 30 पॉइंट से आज का मुकाबला बराबर हो चुका है। और अब बढ़ेंगे हदर और तरतील की तरफ। इंशाअल्लाह करीम हमारे साथ मोहम्मद अरीब भाई हदर में पढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वैलुन यौमइज़िन लिलमुकज़्ज़िबीन। वैलुन यौमइज़िन लिलमुकज़्ज़िबीन। थोड़ा सा अंदाज आप कोशिश करें, मुझे फॉलो करें, ठीक है? कोशिश करेंगे इंशाल्लाह आपके अंदाज में और बेहतरी आएगी। वैलुन यौमइज़िन लिलमुकज़्ज़िबीन। वैलुन यौमइज़िन लिलमुकज़्ज़िबीन। कुलू वतमत्तऊ क़लीलन इन्नकुम मुजरिमून। कुलू वतमत्तऊ क़लीलन इन्नकुम मुजरिमून। वैलुन यौमइज़िन लिलमुकज़्ज़िबीन। वैलुन यौमइज़िन लिलमुकज़्ज़िबीन। कुलू वतमत्तऊ क़लीलन इन्नकुम मुजरिमून। कुलू वतमत्तऊ क़लीलन इन्नकुम मुजरिमून। और अब बढ़ेंगे हम तरतील की तरफ। हमारे साथ मोहम्मद रज़ा भाई तरतील में पढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वैलुन यौमइज़िन लिलमुकज़्ज़िबीन। वैलुन यौमइज़िन लिलमुकज़्ज़िबीन। कुलू वतमत्तऊ क़लीलन इन्नकुम मुजरिमून। कुलू वतमत्तऊ क़लीलन इन्नकुम मुजरिमून। वैलुन यौमइज़िन लिलमुकज़्ज़िबीन। वैलुन यौमइज़िन लिलमुकज़्ज़िबीन। कुलू वतमत्तऊ क़लीलन इन्नकुम मुजरिमून। कुलू वतमत्तऊ क़लीलन
كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون صدق الله العظيم صدق الله العظيم सुभान अल्लाह। तो प्यारे बच्चे और मदनी चैनल के नाज़रीन, माशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हमारे साथ मोहम्मद अरीब भाई ने हदर में पढ़ा, मोहम्मद रज़ा भाई ने तरतील में पढ़ा। अल्लाह पाक इन्हें और अच्छे अंदाज से तजवीद और क़िराअत के मुताबिक कुरान पाक पढ़ने वाला कारी कुरान बना दे। आमीन। अल्लाह पाक हम सबको भी कुरान पाक को तजवीद और क़िराअत के मुताबिक पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन बिजाए ख़ातिमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का ख़त्म हो जाता है। आपसे इजाज़त चाहेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चलो सीखें कुरान, चलो सीखें कुरान। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया।